کیا یہ کہا جانا درست ہوگا کہ آج مسئلہ کشمیر کے اختتام پہ ایک مور ضبط کر دی گئی ہے؟ بہت پہلے کر دی گئی تھی۔ دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں کے لیے آج بڑا امپورٹنٹ دن تھا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ جو انڈین پارلیمنٹ کی جانب سے 2019 کو کیا گیا تھا اسے درست قرار دیتے ہوئے، اسے ٹھیک قرار دیتے ہوئے کشمیر کو اب انڈیا کا حصہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ دانش ارشاد موجود ہیں، صحافی ہیں اور کشمیر کے امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک براڈر ویو میں کیا کچھ نقصان ہوا ہے کشمیریوں کا، اور آگے چل کر جس طرح 2019 میں باتیں کی جاتی تھیں کہ یہ کہ نہ کہ صرف انڈیا کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے بلکہ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان بھی اپنے زیر انتظام کشمیر کو اپنے ٹیریٹری کا حصہ بنا سکتا ہے۔ ان تمام تر سوالات کا جوابات لیں گے دانش ارشاد سے۔ دانش صاحب السلام علیکم، فرسٹ آف آل تھینک یو فار یور ورک۔ سب سے پہلے شارٹلی ہمارے ویورز کے لیے بتا دیجیے، چونکہ ہر کوئی اپنے اعتبار سے اس فیصلے کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ یہ کشمیر پہ لاگو ہی نہیں ہوتا چونکہ یونائٹڈ نیشنز کی اس پہ قراردادیں موجود ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی آج کشمیر جو باقاعدہ طور پر انڈیا کا حصہ بن گیا ہے۔ حقیقت میں کیا ہے آج انڈین سپریم کورٹ؟ دیکھیں، اگر آئیڈیالوجیکلی دیکھا جائے ایکسٹریم جو لیول ہے تو اس پہ جائیں تو ہم اس کو UN کی ریزولوشن کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ متنازع ایریا ہے اور کشمیر کسی بھی اس وقت اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، GB، لداخ، یہ جو ٹیریٹریز ہیں، لیکن عملاً اگر دیکھا جائے تو عملاً انڈیا نے اس کو ضم کر دیا، اور وہ 5 اگست 2019 کو کر دیا تھا، جس پہ آج سپریم کورٹ نے ٹھپا لگایا، ایک مور لگائی ہے باضابطہ طور پہ۔ تو عملی طور پہ تو اب وہ صورتحال نہیں ہے جو 5 اگست 2019 سے پہلے تھی، اور 5 اگست 2019 کے بعد سٹیٹس تو بنیادی طور پہ چینج ہوا ہے، اور اب اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموگرافی چینج ہوگی، اور جو ایک اسٹیٹ سبجیکٹ تھا جس کو ہم UN ریزولوشن کے تحت ہم کہتے ہیں کہ ووٹنگ کروائیں گے کبھی جب بھی ہوتی ہے، تو آج کے بعد یا 5 اگست 2019 کے بعد کے فیصلے کے بعد ہمارے پاس اس چیز کی کوئی تصدیق نہیں باقی رہتی کہ کشمیری کون ہے اور انڈین کون ہے، کیونکہ اسٹیٹ سبجیکٹ بنیادی طور پہ ختم ہو گیا۔ 35A، آرٹیکل 35A جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو گیا، اور وہ جو ایک کشمیریوں کی شناخت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب انڈین اور کشمیری میں فرق کرنا آپ کو مشکل ہوگا، چونکہ کوئی بھی ایسی مخصوص شناخت نہیں ہے کہ جو کشمیریت اور انڈینز کو الگ کر سکے۔ یعنی کہ کوئی بھی اب ویسی لائن باقی نہیں بچی جو کشمیرینز اور انڈینز کے مابین تفریق پیدا کر سکے۔ جی، اچھا تھوڑا یہ ڈیفائن کر دیجئے گا کہ بہت سے لوگوں کے مطابق، بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے اسپیشلی جو کشمیر کے متعلق امور پہ دسترس رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج انڈین سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے، چونکہ 1975 کی کچھ قراردادیں موجود ہیں جن میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے معاملات میں، انڈین کانسٹیٹیوشن میں کشمیر جو ہے وہ اپنی خصوصی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے مطابق کشمیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ اسے بڑی مطلب اسے کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بالکل علیحدہ مطلب اس فیصلے کا لیا جا رہا ہے، یہاں پہ دیا جا رہا ہے اسپیشلی کہ یہ تو کشمیر پہ اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، چونکہ جو انٹرنیشنل لا کی روشنی میں، یونائٹڈ نیشن کی روشنی میں کشمیر پہ اس پہ کوئی فرق میں نے نہیں پڑنے آپ کو والا۔ پہلے بتایا کہ اگر قانونی طور پہ دیکھا جائے تو قانونی طور پہ یہی بنتا ہے کہ آرٹیکل 370 اور انڈیا کا جو کشمیر اور انڈیا کے درمیان ایک پل تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کو ہم دو طریقوں سے، مطلب انڈینز اس کو اپنے طریقے سے اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ اب کشمیر ضم ہو گیا انڈیا میں، ہم اس کی اپنے طریقے سے ڈیفینیشن کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو پریکٹیکلی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمیں اس وقت انڈینز اور کشمیریوں میں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ کیا یہ کہا جانا درست ہوگا کہ آج مسئلہ کشمیر کے اختتام پہ ایک مور ضبط کر دی گئی ہے؟ بہت پہلے کر دی گئی تھی، 1961 میں لگ بھگ، وہ اس وقت کی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس طرف بھی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس طرف بھی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، تو جن سٹیٹس نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ پاگلیں چھوڑتے ہیں۔
تو یہ محض اب کتابی اور کہنے کی باتیں باقی رہیں یا ہاں، مطلب جو مسئلہ تھوڑا بہت سانس لے رہا تھا یہ مسئلہ وہ بھی اب ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ ختم نہیں ہوگا. وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ایل او سی کو پرماننٹ بارڈر نہیں بناتے. اس کے لیے پاکستان کی رضامندی بھی ضروری ہے. اور انڈیا نے جو اس وقت ان کی ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے جو جموں کشمیر اسمبلی میں 24 سیٹیں رکھی ہیں آزاد کشمیر کے لیے، تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ انڈیا اس حصے پہ بھی کلیم کرتا ہے اور ابھی تک یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کشمیریت کی شناخت ختم کر کے اس کو انڈینز کو بسانے کے لیے اور ڈیموگرافی چینج کرنے کا ایک ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے. لیکن اس کا ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ابھی تک برقرار ہے، چونکہ انڈیا کا اس پہ کلیم ہے اور اس کی شناخت کے لیے انہوں نے 24 سیٹیں مختص کر رکھی ہیں اپنے پارلیمنٹ میں. اور اس وقت انڈیا کے پارلیمنٹ نہیں، سوری، جموں کشمیر اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، اور پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک سیٹ مختص کی ہے جو 1947 میں یہاں سے لوگ ہندو اور سکھ مائیگریٹ کر کے انڈیا کے مختلف علاقوں میں جا بسے تھے. اچھا دانی صاحب یہ کہیے گا کہ ابھی انڈیا کی جانب سے انٹرنیشنل بارڈر تو نہیں ڈکلیئر کیا گیا ایل او سی کو، لیکن یہ کیا پہلا سٹیپ ہے نہیں، ایل او سی کو؟ دیکھیں اس میں آپ کو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انڈیا کا آزاد کشمیر پہ کلیم ہے، اور اس کلیم کو انہوں نے برقرار رکھنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں، جموں کشمیر جو ان کے زیر انتظام ہے اس کی اسمبلی میں 24 سیٹیں رکھی ہیں. علامتی طور پہ ہی رکھی ہیں لیکن 24 سیٹیں رکھی ہیں جو اس چیز کو کلیم کرتی ہیں کہ یہ حصہ وہ لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس کو پہلا سٹیپ نہیں، مسئلہ برقرار رہے گا، مسئلہ ختم نہیں ہوگا، چونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے، بلکہ دونوں سٹیٹس کا کاروبار وابستہ ہے. یہ کاروبار نہیں ختم ہوگا، لیکن یہ ہے کہ انڈیا نے کشمیریت کو ختم کر دیا. انڈیا نے کشمیریت کو ختم کر دیا ہے. اچھا دانش صاحب، اس بارے میں ذرا سا ہمارے ناظرین کے لیے اسپیشلی بتائیے گا، چونکہ 2000 بلکہ ہر موقع پہ ہر وقت سے ہی، لیکن 2019 کے بعد بہت تواتر سے اس بات کا ذکر رہا کہ اب اگلی باری اس کشمیر کی ہے جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، اسے جو ہے وہ پاکستان میں ضم کر دیا جائے گا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں، یعنی کہ اگلے 3 4 5 سالوں میں اس طرح کو کوئی اقدام اسٹیٹ آف پاکستان کی جانب سے اٹھایا جا سکتا ہے؟ ایسا عملی طور پہ ممکن نہیں لگتا. اور اس کی کیا وجوہات آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، چونکہ پولیٹیکلی بہت سٹرانگ ہے. پاکستان کے انٹرنل مسائل، بالخصوص بلوچستان کا مسئلہ اور کے پی کے جو ایریاز بالخصوص افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پاکستان کبھی بھی اس طرح کا سٹیپ نہیں لے گا. اور اگر پاکستان ضم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس خطے میں ایک جنگ کی کیفیت آپ کو نظر آئے گی. اور چونکہ پاکستان کے آئین میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ کشمیر کا جو بھی حل ہوگا وہ کشمیریوں کی منشا کے مطابق ہوگا. تو کشمیریوں کی منشا کے لیے پلیبسٹ ہونا ضروری ہے، اور پلیبسٹ ایک ایریے کا پاکستان کروانے کے قابل نہیں ہے، پاکستان کروا نہیں سکتا. اس کے لیے پوری اسٹیٹ کا پلیبسٹ پاکستان کروائے گا. لیکن دوسری طرف جب کشمیریت کی شناخت ختم ہو گئی ہے تو پاکستان صرف ایک ایریے کو بنیاد بنا کے نہیں، ہاں کہیں دور جا کے، مطلب مستقبل دور میں، لیکن مستقبل قریب میں ایسی کوئی چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی. اچھا کیا وجہ ہے آج کسی قسم کی کوئی ویسی ریزسٹنس نہیں سامنے آئی، نہ ہی پاکستان کی جانب سے نہ ہی کشمیر میں کوئی بڑی سطح کی ریزسٹنس یا کوئی رد عمل یا کوئی مزاحمت جس سطح کی 2019 میں کسی حد تک آئی تھی؟ کیا عوام نے، کشمیریوں نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے؟ نہیں، 2019 میں بھی نہیں آئی تھی. 2019 کے پہلے 6 دن تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کیا ہوا ہے کشمیر میں، کیا ہوا ہے انڈیا میں. تو 6-7 دن کے بعد رد لیکن پھر عمل بھی آیا کچھ تھا. رد عمل آیا تھا، دھرنے ہوئے تھے، ایل او سی کی طرف مارچ ہوئے تھے. سیاستدانوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے باقاعدہ پریس بریفنگ کی ہے. تو رد عمل تو نظر آ رہا ہے، اسٹیٹ کی سطح پہ رد عمل نظر آ رہا ہے، لیکن پبلکلی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے پروٹیسٹ آرگنائز پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، وہ شاید کہیں مصروف ہوں گی، الیکشن بھی آ رہے ہیں. بہت تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں تو ان میں اس معاملے کو کس طرح اٹھایا جائے.
بہت شکریہ دانش ارشاد ہمارے ساتھ موجود تھے، کشمیر کے معاملے پہ بڑی گہری نظر اور گرفت رکھتے ہیں. برکیف کشمیر کا مسئلہ اب کہیں نہ کہیں دانش صاحب کے مطابق تو 90s میں ہی ختم ہو گیا تھا، 90s لیکن میں 60s میں 60s میں اچھا 60s میں ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن آج کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ دور میں یہ آج کا جو دور ہے، جو آج کی قوم ہے، جو آج کی نسل ہے، اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ ختم ہو کر رہ جائے گا.